بار بار نصیب ہو رہی ہے. آپ حدیث مبارک سنو. اللہ کے نبی ہمارے آقا رحمت للعالمین آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی. آپ نے فرمایا جو شخص نے پیسے کی وجہ سے آئے یا اپنی دولت کی وجہ سے آئے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے فرمایا ایسی بات ہوتی نا پیچھے آج ہم سے بڑے بڑے پیسے والے نام والے دولت والے عہدوں والے شہرت والے بڑے بڑے لوگ موجود پڑے ہیں. اللہ پاک نے ان سب کو چھوڑ کر ہمیں قبول فرمایا. یہ الٹے ہاتھ پہ دیکھیے مسجد بلال بھائی یہ مسجد بلال آج الٹے ہاتھ پہ ذرا اپنے لیفٹ سائڈ دیکھیے مسجد بلال یہ آگے آگے یہ والی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ مدینے پاک میں اسی جگہ پہ رہتے. مسجد قباء بنی کا قرآن مجید میں اس کا کیا ذکر ہے. جب آدمی یہ تاریخ سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. یاد رکھو جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی ہمارے آقا رحمت للعالمین آپ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے قصوہ اونٹنی پر آپ تشریف لائے. قصوہ اونٹنی بڑی مشہور تھی. آپ جب قصوہ پر یہاں تشریف لائے تو اس ٹائم یہاں مسجد قباء نہیں تھی. یہاں پر کئی سارے قبیلے رہتے تھے. بنو نجار بنو سالم کئی سارے قبیلے. اور جو بنو نجار والے تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. یہ اللہ کے نبی ہمارے آقا کے نانی نانا تھے. آپ کے نانی نانا کے رشتہ داروں کے چھوٹے بچے بچیوں نے سب سے پہلے آپ کے استاد کے بھائی صاحب سب سے ضروری چیز دھیان سے سنیں گے. تو یہاں پر سارے قبیلے والے جمع ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک ہم سے بہت دور ہے. اس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے حج عمرہ کرنے کو. کیا خیال ہے بھائی پہلے لوگ پیدل جاتے تھے کہ نہیں؟ سب پیدل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ پیدل جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ہمیں 1 مہینہ 2 مہینہ لگ جاتا ہے. ہمارا ایک عمرہ ہوتا ہے. لیکن جو رشتہ دار ادھر ہمارے مکہ پاک میں ہیں ان کے پاس حجر اسود ہے بیت اللہ کا طواف ہے آب زمزم ہے بہت کچھ ہے. یاد رکھیے بھائی صاحب فرمایا جب یہ سوال ہو رہا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا. حکم کر دیا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ بیٹے کیا خیال ہے بھائی صاحب جو لوگ ہمارے اپنے دنیا سے چلے گئے واپس آئیں گے؟ سنیے ذرا فرمایا تحیت المسجد دورہ بنو سالم قبیلہ یہاں پہ رہتا تھا. بنو سالم جن کے پاس آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا اور سورۃ جمعہ نازل ہوئی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بھائی صاحب یہی مسجد جمعہ ہے. سب لوگ زیارت کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں نماز کے ٹائم مسجد کھلتی ہے. اور بھائی خیال کریں آگے وقت کا خیال کریں. آپ کو ہم بتا چکے ہیں ڈرائیور صاحب نے حاجیوں کی فلائٹ ہے جدہ ایئرپورٹ تو 12 بجے ان کو لے گا پہلی زیارت. دیکھو بھائی یہاں پہ بنو نجار قبیلہ رہتا تھا اور بنو نجار والے اللہ کے نبی کے نانے نہ تھے. آج یہ بتاؤ بھائی صاحب کتنے سو سال گزر گئے؟ 1445 سال ہے نا. سے کام کرنا پڑے گا. جو لوگ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ان کو رائٹ سائڈ پہ آنا پڑے گا. سر یہ کس بات پہ رائٹ سائڈ ادھر فون لے لا بھائی دیکھیں جب آپ کو بولا جائے نا تو جو لوگ لیفٹ سائڈ بیٹھے ہو رائٹ سائڈ آ جاتا پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے. یاد رکھنا ہے لکھ لینا. آپ رائٹ سائڈ پہ آ جاؤ. رائٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو چادر بنی ہے لوہے کی نا یہ والا اس کے اندر سبھی آ جاؤ. تھوڑا ایسا کر دو. یہ دیکھ لو اندر یہ اسی ٹائم کے بھائی صاحب یہ جو چھوٹے گھروں کی دیواریں دیکھ رہے ہو نا نشان یہ ہمارے نبی پاک کے نانے کے گھروں کے نشان ہیں.
اور یہ راستہ ہے پیدل جو اللہ کے نبی ہمارے آقا پیدل مسجد قباء تشریف لاتے. دیکھ لو لوگ پیدل آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے. یہ راستہ وہیں سے آتا ہے حرم کے 10 نمبر گیٹ سے. مسجد نبی کے کتنے نمبر سے؟ 310 نمبر گیٹ سے یہ راستہ آتا ہے. ہمارے نبی پاک آپ یہی راستہ پیدل تشریف لاتے تھے مسجد قباء. آپ نے وہ جو دیکھی نا وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں جو اندر، آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک کے نانے کے گھروں کے نشانے پر نجار قبیلہ تھا. آپ اندازہ کیجئے یہ بہت پرانی جگہ تھی، یہ چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فجر کے بعد بہت لوگ پیدل آتے ہیں. 3 کلومیٹر کا سفر ہے، 3 کلومیٹر. 310 نمبر گیٹ سے آئیں گے سیدھا. اللہ کے نبی ہمارے آقا آپ یہی راستہ پیدل تشریف لاتے تھے مسجد قباء. آپ بھی آ سکتے ہیں جس ٹائم دل کرے. اور آپ لوگ مکے مدینے پاک میں آؤ، مگر ایک بات کا بہت خیال کرو، کبھی یہ جگہ کی بے ادبی نہیں کرو. فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. آپ سب لوگ دھیان سے سنو بھائی صاحب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکہ مدینہ پاک میں آؤ، حج عمرہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ. پھر آؤ حج عمرہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ. آپ جانتے ہو کیوں فرمایا آپ نے فرمایا جو بندہ، سنو سب لوگ، جو بندہ جس جگہ پہ زیادہ وقت گزارتا ہے اس کے دل سے وہ جگہ کی قدر و قیمت اہمیت کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی، کم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا جب تم آؤ گے تو روتے روتے تڑپتے ہوئے آؤ گے، جاؤ گے تو روتے ہوئے جاؤ گے. جب زیادہ عرصہ یہاں رہ جاؤ گے تو وہ بات بھول جاؤ گے کہ ہمیں یہاں کتنی مشقت اور کتنی یہاں پہنچے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس سر پہ نہ آ سکے. ایک بات اور سنیں، جس بندے نے آج اپنی عبادت پہ کبھی فخر مت کرنا. ہم نے کتنی عبادت کی ہمیشہ یاد رکھنا. قرآن مجید میں بتاؤ، باہر نہیں جاؤں گا بھائی، قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ابلیس. آپ جس بندے نے شیطان کی ہسٹری نہیں پڑھی، میرے خیال سے ایک دفعہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. میں آپ کو قرآن مجید سے بتاؤں، شیطان نے اتنی عبادت کی، کسی عرش پہ اس کا نام عابد، کسی پہ زاہد، کسی پہ عالم، ہر عرش پہ شیطان کا نام ہی الگ الگ تھا عبادت کرنے کی وجہ سے. سب لوگ غور سے سننا، پوری روح زمین پر ناخون جتنا جگہ خالی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. مگر جب اللہ کا حکم آیا انسان کو سجدہ کرو، تب وہ کیا کہنے لگا؟ بھائی صاحب میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں بڑا نیک ہوں، عبادت گزار ہوں. فرمایا جب اس نے میں کیا، غرور تکبر کیا اپنی عبادت پر، فرمایا کہاں گئی اس کی عبادت، کہاں گئے سجدے، کہاں گئی نیکیاں؟ آج وہ لانتی مردود ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ فرمایا کہ کبھی اپنی عبادت پہ یہ غرور تکبر نہیں کرنا. یہ مت کہنا میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو فلانا ہوں، مت کرنا. فرمایا مٹا دو اپنے آپ کو اگر کچھ پانا ہے. یہ وہ در ہے جس در سے کبھی کسی کی جھولی خالی نہیں جاتی ہے. فرمایا یاد رکھنا پھل ہمیشہ اس پودے پہ لگا ہوتا ہے جو جھکا ہو. اگر یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. شیطان نے کوئی ڈاکہ چوری قتل نہیں کیا، اس نے غرور اور تکبر کیا. کہتا ہے میں بڑا نیک عبادت گزار ہوں، تو اللہ کے سجدے سے انکار کیا. جب انسان کا حکم ہوا سجدہ انسان کرو، کیا کہتے ہیں؟ بڑا غرور تکبر کیا. تو پھر غرور تکبر پر اس کو ملا کیا؟ آج لانتی وہ مردود ہو گیا. فرمایا کبھی غرور تکبر مت کرنا، خیال کرنا. یاد رکھنا حدیث مبارک کے اندر آتا ہے بھائی مکہ مدینہ پاک تو وہ جگہ ہے جہاں اونچا بولنا سخت گناہ ہے. آدمی کہہ لگا کہ جب زور سے ہنستا ہے تو اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. بھائی یہ تو وہ در ہے، میں آپ کو آنکھوں دیکھا واقعہ سنو، دور کیا جاتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا. ایک بندہ آیا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، نبینا تھا، نظر نہیں تھی. روزے پاک پہ رو کر اللہ کے نبی کے روزے پہ دعائیں مانگ رہا تھا. اللہ پاک نے اس کو نظر عطا فرما دی، آنکھیں عطا فرما دی. یہ یہی کا واقعہ ہے مدینہ. ایسے ہزاروں واقعات ہوئے، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. مگر فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. سن 2 ہجری میں 3 ہجری میں احد ہوئی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ہم نے وہاں بھی جانا ہے. اور 5 ہجری میں یہ خندق ہوئی. اور سب سے ضروری بات، سب سے بڑی بات، یہ پہاڑی تو آپ کو یاد ہی ہوگی. آپ کے ہوٹل کے جو بیک سائڈ پہاڑ ہے نا، وہ یہی والا ہے، سامنے والا. یہ جو پہاڑ ہے یہ کون سا ہے؟ آپ کے جو ہوٹل کی بیک سائڈ پہاڑی ہے وہ یہی والی ہے. کیونکہ اس طرف مدینہ مسجد نبوی ہے، اس طرف خندق کھودی گئی تھی. یاد رکھنا یہاں پر ہماری کئی ساری زیارتیں ہیں. اور جنگ کیسے لڑے گی یہ واقعہ پورے بات کریں گے. ہماری سب سے پہلی زیارت ہے مسجد فتح. اور مسجد فتح آپ کے الٹے ہاتھ پہ سامنے پہاڑی کے اوپر. قرآن مجید میں سورت فتح ہے کہ نہیں ہے بھائی صاحب؟ ہے نا سورت فتح. تو یہ مسجد فتح
اللہ کے نبی ہمارے آقا کا یہ اپنا خیمہ مبارک کا اوپر چھوٹی اوپر آج سے 100 سال پہلے یہاں ترکی حکومت رہ چکی ہے. ترکیوں نے کیا کیا؟ جہاں اللہ کے نبی نے دیکھ رہے لوگ فوٹو ووٹو بنا رہے اور اس کے بعد ساتھ ہی نیچے کالے پتھروں والی ایک اور مسجد ہے، یہ والی مسجد سلمان فارسی. اوپر مسجد فتح، نیچے مسجد سلمان فارسی. اس ٹائم خیمے تھے جنگ کے دوران، یہ مسجد نہیں تھی. ترکیوں نے پھر خیمے کو مسجد بنایا تاکہ بعد میں بھی آئے لوگ دیکھیں اور اس کو زیارت کر سکیں. اور یہ رہا جامعہ الخندق. یہ کئی ساری جامعہ کہتے جمع کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن وقاص، کئی سارے صحابہ اکرام کے ایک ساتھ خیمے تھے جن کو ملا کر یہ جامع مسجد بنایا گیا. مگر یہ بھی ترکیوں کا بنا ہوا ہے. اس ٹائم صرف یہ پہاڑی تھی اور پہاڑ کے پیچھے مسجد نبوی حرم پاک اور اس طرف کافر ادھر سے آئے تھے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں پہلے. خندق کہاں کو دیکھی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جتنی مسجدیں ہیں بعد کی بنی ہوئی ہے. یہاں کوئی نماز نفل نہیں ہے اور یہ اکثر بند ہے، لوگ فوٹو وغیرہ بنا رہے ہیں بس، کیونکہ یہاں اسلام کی تیسری جنگ غزوہ خندق ہوئی. آپ کے سیدھے ہاتھ بھی بس کے اس پاس سامنے مسجد عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی یہ مسجد یہ والا خیمہ تھا. لیکن اس کے پہلے آپ کے الٹے ہاتھ کے سامنے ادھر لیفٹ سائڈ مسجد علی شیر خدا اللہ کے شیر، وہ سیڑھیوں اوپر جا رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی مسجد وہ ان کی مسجد ہے. ادھر مسجد عمر ہے اور اس طرف مسجد علی ہے. سب جگہ بنائے سامنے اس ٹائم یہ خیمے تھے، خیمے کو پھر مسجد بنا. ویسے آپ کے ہوٹل کے ساتھ ہی نا ایک اوپر گلی چڑھ رہی ہے جہاں ہماری بس لگی تھی، یاد ہے نا وہ جگہ؟ وہ آپ وہاں سے نکلیں گے تو یہی یہاں نکلیں گے. آپ یہی رہتے ہیں، یہاں مسجدوں کے پاس ہی رہتے. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو کچھ نشان ہے بھائی، یہ اسی ٹائم کے ہیں. کچھ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے پہاڑ کے اوپر بٹھایا کیونکہ اس طرف مسجد نبوی حرم پاک تھی کہ کوئی کافر اگر خندق کو پار کرے تو مسجد نبوی حرم پاک میں داخل نہ ہو سکے. تو صحابہ اکرام نے جو مورچے بنائے تھے پتھروں سے، ان کے نشان آپ اوپر دیکھ سکتے ہو. یہ پتھروں سے بنے تھے اسی لیے باقی ہیں. اس زمانے میں اینٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی بھائی صاحب، سارے پتھر ہوتے تھے اور سب پتھروں سے بنتا تھا. اور جہاں ہماری بس چل رہی ہے نا یہ ڈبل روڈ، یہ خندق ہوتی گئی ہے. اور ابھی ہم یہاں سے سیدھا چلیں گے واپس آپ کے ہوٹل کے پاس پہنچے سیدھا. لیکن آپ نے آگے زیادتوں پہ جانا ہے. یہاں یہ جتنی مسجدیں ہیں ترکیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی صاحب، یہ اس ٹائم کی نہیں ہے بھائی صاحب. اور اس طرف یہ چھوٹا یہ بلیک سا، یہ دیکھیے یہ بی بی فاطمہ کا حجرہ مبارک. اندر والا اصل ہے، باہر والا اور بنایا گیا. یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، حکومت نے ان کو بند کر کے سیو کیا ہوا ہے. یہ سامنے ہمارے سے آپ کو اس طرف سے نظر آ جائے گا. یہ جتنی بھی آپ مساجد اور زیارت دیکھ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی. یہاں نماز نفل نہیں ہے. یہاں سے پاس یہ مسجد قبلتین، دو قبلہ والا مسجد جہاں ہمارا قبلہ چینج ہوا ہماری نفل ہوگی. آگے سید شہداء احد پہاڑ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یعنی ہماری ابھی بڑی بڑی زیارتیں بھائی صاحب باقی ہیں. اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ پھر سے مسجد آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، پھر سے زیارت کر سکتے ہیں. ابھی ہم جہاں پہ پہنچے بھائی صاحب یہاں کافر تھے، اس طرف کافر تھے. مسجد فتح میں اللہ کے نبی ہمارے آقا نے دعائیں فرمائی. اللہ پاک نے تیز آندھی اور طوفان کو بھیج دیا. ایسا طوفان آیا کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے گھوڑے واپس الٹے پاؤں بھاگ گئے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ جنگ تھی جو اللہ پاک نے بغیر لڑے فتح عطا فرما دی. یاد رکھیے سب. اور یہیں پر کافر تھے. اور جو بیچ میں ڈبل روڈ ہے یہ خندق کی 40 ہاتھ تک خندق کی چوڑائی. اس طرف چلے جاؤ مسجد نبی، اس طرف چلے جاؤ احد پہاڑ، یہ ساری بیچ میں خندق تھی. اور یہ جتنی مسجدیں ہیں اس ٹائم مسجدیں نہیں خیمے تھے. آدمی پڑاؤ ڈالتا ہے نا خیمہ کرتا ہے. یہ خیمے کو پھر ترکیوں نے آج سے 100 سال پہلے ان کو مسجد بنایا. جو تاریخ لکھی ہے، جو تاریخ موجود ہے. دوسرا سوال ہے سبان، یہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے. آج ہمیں 2 منٹ کھانا یا کوئی چیز نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مگر یہیں پر اللہ کے نبی ہمارے آقا نے 2 پتھر باندھے ہیں پیٹ پر خون کی وجہ سے. تو میں سارے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کتنے عرصے میں فاقے ہوئے اور اوپر سے خندق کھودی جا رہی ہے. اس واقعے پر انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں تو خندق کو یہاں تو بڑے بڑے واقعات، بڑی قربانیاں ہوئی. یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے اور کئی سارے صحابہ کرام نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے. اس واقعے پر تھوڑی تاریخ لمبی ہے، بات کریں گے. پہلے ہم نفل انشاءاللہ پڑھنا. پہلا قبلہ بیت المقدس، مسجد اقصی. مسجد اقصی ہمارا اول قبلہ ہے. اللہ کے نبی جب ہمارے آقا پہلی دفعہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، عیسائی، یہودی، مسلمان سب کا ایک ہی قبلہ تھا بیت المقدس. اور 16 مہینے تک ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے.
اللہ کے نبی ہمارے آقا کے دل کی خواہش تھی، آپ نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ مسلمانوں کا قبلہ ان یہودی اور عیسائی سے الگ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اسی مسجد قبلتین میں ہمارے آقا ہمارے نبی پاک نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی ہے۔ بعض علماء اکرام لکھتے ہیں ظہر کی نماز ہے اور بعض لکھتے ہیں عصر کی، اسی مسجد میں۔ آپ نماز پڑھا رہے اسی مسجد میں اور پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھے، اور میں 2 رکعت مکمل ہو گئی تھی، ابھی 2 باقی تھی۔ نماز کے اندر ہی اللہ کے نبی ہمارے آقا کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس پر فوراً وحی نازل فرمائی، حکم کیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حکم ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہمیں اتنا پسند آیا، تَرْضَاهَا، قرآن کہہ رہے ہیں تَرْضَاهَا، پیارے محبوب آپ کی مرضی، جس طرف آپ اپنا رخ چہرہ انور فرمائیں گے میں اللہ اسی کو قبلہ بنا دوں گا۔ تو اسی ہی مسجد میں اللہ کے نبی ہمارے آقا نے نماز میں قبلہ چینج فرما دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے صحابہ کرام نے بھی قبلہ چینج کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے نماز میں اللہ کا حکم ہے، جب وہی آئی آپ لوگوں کو کس نے بولا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو قبلہ بھی آپ ہے، کعبہ بھی آپ ہے، ہمارے تو سب کچھ آپ ہی ہے نا، تو اب انشاءاللہ اسے سب لوگوں نے ابھی یہاں نفل ادا کرنا ہے، اور یہاں پر بنائے کیسے؟ یاد رکھو ابھی ہمارا قبلہ ایسے جیسے میں کھڑا، اور پہلے والا ایسے جیسے آپ لوگ بیٹھے آمنے سامنے۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے نا، تو جس گیٹ سے آپ داخل ہوں گے اس کے اوپر یہ نشان بنا ہوگا، آپ مسجد میں اس نشان کا فوٹو لے سکتے ہو، جو آپ نے نماز میں قبلہ چینج فرمایا، اور جو صحابہ کرام پیچھے یہاں کھڑے تھے وہ یہاں سے گھوم کے یہاں پہنچ گئے، اور دائیں طرف اللہ کے نبی کو سبھی ادھر رکھو۔ ملائے اوپر وہ ہے قبلہ، پہلے وہ تھا اس کا یہ ملائے ادھر
हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? और भैया ये जो दुआ है ना अपने रिश्तेदारों के लिए भी मांगा करो जो आपको बार बार दुआ के लिए बोलते हैं कि हाथ उठाना शुरू करता है पर वो उसका पूरा हाथ नहीं उठा तो उसकी दुआएं पहले कबूल हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपको पहले बोलते हैं दुआएं जरूर मांगा करो। वो भाई साहब की दुआओं का फल है। मुझ फकीर की यहाँ खड़े होने के औकात नहीं, बहुत गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल है मैं ये ज़ियारत करा रहा हूँ। मेरी क्या औकात, ऐसा काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही रहते और मेरा घर यही है मस्जिद क़िबलतैन की बैक साइड उस तरफ। तो भाई साहब बड़ी बात नहीं, यही कहता हूँ दुआएं मांगा करो। दुआओं में अल्लाह ने बहुत ताकत है भैया। शुगर, डायबिटीज, जो मामला है, जिसका जो भी मसला है, क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग लाते हैं क्योंकि भाई आपको हम पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल ज़ियारत कराते हुए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं सबसे, ये जितनी मेडिसिन, ये दवाई, ये जो चीजें भी आप खा रहे, शुगर, जो बीमारी के लिए भी, ये चीजें अल्लाह के नबी के जमाने में होती थी क्या भाई साहब? नामो निशान भी नहीं था। चीजें छोड़िए, वक्त नहीं है तफसील में जाने का, मुख्तसर बताओ। फिर हम चलते हैं अल्लाह के नबी के जमाने में। इस्लाम की पहली जंग कौन सी हुई? जंगे बदर, सबको पता है माशाल्लाह भाई साहब। और जंगे बदर वही जंग है, 313 सहाबा किराम, हजारों की काफिरदार, आसमान से फरिश्ते आए, बड़ी तारीख है माशाल्लाह। पुराने लोग बैठे, कई दफा आपने सुना होगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप हैरान हो जाएंगे, आपके फायदे। जंगे बदर में कई सारे सहाबा किराम जख्मी हो गए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, हुक्म है मेरे महबूब क्यों परेशान होते? तलवार उठाइए, पहाड़ के अंदर जाइए, उसे पहाड़ के अंदर झाड़े, उसे ज़रब कीजिए। हम जिसको कट करना बोलते हैं अरबी में ज़रब बोलते हैं। अरबी में क्या बोलते उसको? ज़रब कीजिए और जो कुछ निकले हुक्म कीजिए, जख्मों पर लगा ले और बीमारी इसको चाट ले, खा ले। सब ने ऐसे किया, अल्लाह पाक ने सबको शिफा अता फरमा दी। अभी आप ये बताइए कितने सौ साल गुजर गए भाई साहब? पक्की बात है 1445 साल बाद आज भी आप लोग खुद अपनी आंखों से जाके देख सकते हो, वही वाली झाड़ी भी मौजूद और वही वाला रस आज भी निकल रहा है। और ये जितने लोग हैं मक्के मदीने के अरबी लोग, सब उसको निकाल के खाते हैं। क्या है हमारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमा लिया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछने लगे कि बेटा मुझे शुगर है और मैं परेशान हूँ, मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, तो आप इतना अरसा आपको मदीने में हो गया, मुझे कुछ बताओ। मैंने बोला अम्मा जी मुझे ज्यादा तो मालूमात नहीं है, मैं तो खुद फकीर हूँ, भिखारी हूँ, इस तरह का इतना जानता हूँ, आप जंगे बदर जाओ, वहाँ अल्लाह के नबी के जमाने की चीज मौजूद है। ये सब अरबी लोग, बड़े बड़े शेख उसको खाते हैं, आप भी अल्लाह ने शिफा उसमें रखा। उन्होंने मेरी बात सुनी और वहां चले गए, लिया उधर से खाया। कोई 5 दिन गुजरे, 5 दिन बाद फोन आ गया। मैंने फोन उठाया तो बताने लगे बेटा मैं वही हूँ जो आपके साथ ज़ियारत किया था। भाई मैं जिसको ज़ियारत कराता हूँ ये पर्ची देता हूँ, मेरा उसूल है। और बताया कि बेटा आपने जो वो चीज बताई थी हमने उसको खाया लेकर, अल्लाह पाक ने हमको शिफा अता फरमा दिया। अब सो बता रही थी कि हम खड़े होकर नमाज पढ़ते और चल के जाते और कोई बैठ गया। भाई साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक मशवरा दिया। अब वो अम्मा जी जो इबादत करेंगी, रोजे रखेगी, नमाजें पढ़ेगी, जो ने काम करेगी, हज उम्रे करेगी, उसमें मेरा हिस्सा नहीं होगा? क्या बोलते हो भाई साहब, सदका जारिया हुआ कि नहीं हुआ? आपको भी यही मशवरा देता हूँ। दुनिया भर की दवाइयाँ चीजें लोग खाते रहते हैं, मगर मैं कहता हूँ इस दर से कोई बड़ा दर है मक्का मदीने बादशाह तो बड़ी जगह। अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ दुनिया में? बताइए ना, फिर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ? जख्मों पर लगाया और बीमारियों के सब ठीक हो गए। और अभी भी अरबी लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोग ये अरबी लोग वहां से निकाल के आपको मिलेगा 265 रियाल का, और छोटी सिर्फ 65 रियाल की, ये वही मिलेगा आपको। और बदर हमारी पास जाती रहती, जब दिल करे ले जाएंगे आप वहां से खरीद लेना। निकाल ले तो जितनी गर्मी है उतनी ज्यादा निकलता है। और खाली करो भाई। किलो का ये कितना इतावन है। अब हमारे आना है कैसा आज
ایک دو لے سکتے ہیں. اور وہ جو سامنے جالی لگی ہوئی ہے نا، وہ جو کھجور ڈھکا ہوا ہے وہ اجوا کھجور پکا ہوا ہے، وہ سامنے دیکھو. اور اسی وجہ سے جالی ہوئی تھوڑی یہ باؤنڈری کر دی ہے. یہ دیکھیے کہ لوگ جاتے ہیں پھر کھجور کو توڑتے. اجوا کھجور آپ کو پتہ ہے کتنی قیمتی اور کتنی مہنگا ہے. تو جس کا باغ یہ جنگ بدر میں اتنے کا نہیں، مہنگا ملتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نکلا ہوا چیز. اسی لیے جس کو بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب، جو ہمارے پاس ہے خدمت کے لیے حاضر ہے. اچھا، سب سے ضروری چیز کا طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بھائی شام کے ٹائم، کس ٹائم بھائی؟ شام کے کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے. آپ کا بچہ بیمار ہے، 265 پودے سے نکلی ہوئی ڈائریکٹ، ایسی ویسی نہیں. اور دوسرا بھائی ہمارے پاس جو تھی خدمت کے لیے حاضر ہے. یہ میں نے آپ کو پرچی دی ہے، اس میں میرا نمبر لکھا ہوا، واٹس ایپ بنائیے، آپ کو میں ویڈیو بھیجوں گا کیسے نکلتا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. درد ہے کچھ بھی استعمال کریں. اور یہ یاد رکھیے قرآن مجید کے سورہ بارے میں کون سی سورت ہے؟ سورت مریم. وہ بے اولاد لوگ 21 دن تک 2 کپ دودھ گرم کریں، دونوں میں 2 قطرے ڈالیں، اور وہ کسی اور کو نہیں دیں گے. بڑی بوتل پوری دونوں کھائیں گے میاں بیوی. وقت نہیں ہے اتنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کوئی طریقہ آپ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پرچی آپ کو دے دی ہے. اور دوسرا یہ سامنے جو بڑا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا احد کا پہاڑ ہے. ہم احد پہاڑ کے پاس انشاءاللہ قریب پہنچ رہے ہیں، بالکل سامنے. احد پہاڑ سے محبت رکھیے. آپ نے فرمایا احد پہاڑ کو صرف دیکھنا، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ یاد رکھو بھائی صاحب، کھجور کا ایک دم وہی اپنی سلام اور حاضری. یہاں کوئی نماز نفل نہیں ہے، یہاں صرف سلام اور حاضری دینا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم سلام حاضری پیش کر کے فٹافٹ انشاءاللہ آئیں گے. اور ہم انشاءاللہ سب سے ضروری بات، یہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے. ہندا نامی عورت کا واقعہ ہوا، اس کا غلام تباشی، بڑے بڑے واقعات اس وقت کے میدان میں ہوئے. آپ یاد رکھیے، جب اسلام کی پہلی جنگ بدر ہو رہی تھی، جس کا سفر یہاں سے 160 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ اور یہ وہیں سے ہی تو یہ روغن میں نے نکالا ہے، قدرتی روغن، یہ وہیں سے نکلتا ہے. تو وہاں اسلام کی پہلی جنگ میں ہندا نامی عورت کا ایک بھائی تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. اسی کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر نا یہ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، مگر اس کے علاوہ یہاں ایک اور چھوٹی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رومات. وہ پہاڑی آپ کو دکھاتا ہوں، پاس ہی ہے. اس پہاڑی پر اللہ کے نبی نے 50 تیرانداز صحابہ کرام کو کھڑا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اس جنگ میں فتح بھی ہو جائے، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. جب جنگ شروع ہو گئی، شروع ہوتے ہی فتح ہو گئی. جیسے فتح ہوئی، حملہ ایک دم ہوا، بچے تھے صرف 10 صحابہ کرام کو چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ لڑتے رہے، ان کو جسم میں تیر لگتے رہے. ان 10 کو اس پہاڑی پر شہید کیا. وہ 10 کوئی عام نہیں تھے، بڑے بڑے تھے. ان 10 میں سے اللہ کے نبی ہمارے آقا نے فرمایا سر کو ڈام دو پاؤں پہ درختوں کے پتے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی معلم، کوئی رہبر نہیں ہوتا. اور حجی صاحب، ہم نے یہ دیکھنا ہے، ادب کو دیکھنا ہے. اگر ہم ادبی کرنے ہیں تو پھر ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہوگا. ادب ضروری ہے. ہم یہاں سلام پیش کریں گے. مسجد ہے، مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہاں پر 2019 میں بنی، مگر یہاں ہم لوگ صرف سلام پیش کریں گے، حاضری کریں گے، پھر سیدھا آئیں گے. کیونکہ آپ کو بتا چکے ٹائم دیکھیے، ڈرائیور صاحب نے 12 بجے جدہ ایئرپورٹ، حاجیوں کی فلائٹ ہے، ان کی فلائٹ رہ گئی تو یہ ڈرائیور کو تھوڑی چھوڑیں گے. حاجی کی حاجی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی فلائٹ رہ گئی تو آپ کسی کو چھوڑیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے ہم زیارت کریں گے، پھر انشاءاللہ سیدھا. کوئی آدمی ادھر ادھر چلا گیا، یہاں پر بہت ساری چیزیں، مریم بوٹی، نبی بوٹی، محمد بوٹی، بلیک مال، بہت ساری چیزیں. مگر حاجی صاحب، میری زندگی کا جو تجربہ ہے، جو آپ کو روغن دیا، اس سے بڑی چیز میں نے نہیں دیکھی. وہ آپ کی مرضی ہے. دنیا بھر کی چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی صرف بول رہے ہیں مجھ سے مت لو، بدر جا کے لو، مگر اس کو لو ضرور، آپ کا فائدہ ہے. دیکھو چڑھ کو ٹائر عورتیں بھی چڑھے. پڑی اس کے نیچے دیکھو. جب صحابہ کرام نے پہاڑی چھوڑی، فتح ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس جنگ میں مسلمان نہیں تھے نا، آپ نے کافروں کو یہ لہر دے چکے، ماشاءاللہ ان کو پتہ ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارا جو مین کام ہے وہاں سامنے بالکل سلام پیش کرنا ہے اور حاضری ہے. اگر یہ حاضری ضروری نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ روکتے. اتنی بڑی جگہ ہے ہمارے نبی پاک کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. بس خلاص، اس میں انشاءاللہ یہی ہو گیا. بس ہم یہاں قریب کر کے کہیں بھی اتار دو، پھر آپ گاڑی لگاتے رہو، میں یہاں اتار. اور وہ جو لال پٹی آ رہی ہے، دیکھو یہ کون ہے،
یہ کونا وہ لال پٹی ہو گئی یہ والا یہ اسی ٹائم کا ہے. اور یہ جو ہرے نشان ہے سبز والے یہاں سے مسلمان آئے تھے اور لال والے ادھر سے کافر آئے تھے. یہ اسی ٹائم کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ جبل رماح کی وہ چھوٹی پہاڑی کہاں گئے اس میں اندر گئے تھے اسی گیٹ سے گئے پھر سامنے کا چلو گاڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب سب سے بڑی اس کے اوپر یہ نہر یہیں سے ہی آ رہی ہے. اور یہ دیکھو یہ اسی چھوٹی پہاڑی کے پیچھے جا نکلتی ہے. جب صحابہ کرام نے پہاڑی کو چھوڑ کے ایک دم حملہ ہو گیا پیچھے سے نہر کے اندر. سیف اللہ اللہ کی تلوار ایسے تو نہیں کہا کہ حضرت خالد بن ولید رکھو مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیا بولتے ہو بھائی صاحب؟ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کے نبی نے منع فرمائے وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ پھر کہاں سے ہم نے بویا کچھ اور ہے اور کاٹنے کچھ اور کے چکر میں، تو کہاں سے ہوگا بھائی صاحب؟ انسان جو اپنے ہاتھوں سے بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یاد رکھنا. کیا کچھ نہیں کرنا. یہی وجہ ہے جب شروع ہوتے ہی فتح ہوئی. جیسے فتح ہوئی تو 40 صحابہ کرام نے پانی چھوڑ دیا. 40 نے پانی چھوڑا. حضرت خالد نے جب پیچھے سے آپ نے حملہ کیا یہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن پر ابھی ہم نے سلام پڑھا. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کیسے ہو گئے؟ کسی کو اچھا پرفیوم گفٹ لے کے دیں گے، وہ کپڑے پہ لگائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ گناہ کس کے سر ہوا؟ پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں پرفیوم ہوتا تھا کیا؟ یہ عطر ہے بھائی، پہلے خوشبو دیکھیں خوشی کی. یہ امیر العمود عطر بھائی لایا ہے، بہت سستا ہے. اگر آپ کو اچھا لگے، خوشبو اچھی لگے تو بھائی سے لے سکتے ہیں. تو آقا سے قبلتین کھولی میں ڈالے جیب میں کر گیا. تو یہ بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، امیر العمود عطر گفٹ پیک ہے اچھا سا اور بہت سستا ہے. یہ بھائی صاحب لے سکتے ہیں اور اچھی خوشبو پہلے دیکھیے آپ. یہ ادھر جاؤ بھائی آپ. تو یہ ہے بھائی صاحب، یہ وہی جبل سینا خندق والی پہاڑیاں. تو بھائی آپ ہوٹل ہے آلے ہونے وہ سب کو تھوڑے تھوڑے لگاؤ، خوشبو دیکھو اور اچھی خوشبو، کمال خوشبو اور سنت بھی ہے. اور یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا